مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر، مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا، اور مشکل تھا بہت فرق حلال و حرام کا، یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا۔ ہم اراکین انجمن حیدری کی جانب سے آج کے عظیم الشان جشن عید غدیر میں تشریف لائے ہوئے مہمان محترم سید گلزار حسین شاہ معصومی صاحب، محترم سید خادم علی شاہ معصومی صاحب، محترم سید اقبال شاہ معصومی صاحب، سید ناصر شاہ معصومی صاحب اور محترم جناب سید اسد شاہ معصومی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب کاروان راہیان نور کی جانب سے بذریعہ قرآن نازی اراکین انجمن حیدری کے ایک ممبر کو زیارت پر لے جایا جائے گا۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں آئے ہوئے مہمان قبلہ مولانا سید حسن زفر نقوی صاحب سے کہ وہ قرآن نازی کے ذریعے اس خوش نصیب ممبر کا نام منتخب فرمائے جو کاروان راہیان نور کی جانب سے اس سال زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ یہ جناب جاوید علی بلال صاحب ماشاءاللہ مبارک صلوات یار آپ بھی چلے جائیں گے، صلوات تو دور سے اٹھ دو بھائی۔ جاوید علی بلال صاحب اسٹیج پر قبلہ سے صاحب اور مبارکباد لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ بل محمد و آل محمد صلوات۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں آئے ہوئے مہمان قبلہ مولانا سید حسن زفر نقوی صاحب سے کہ وہ آج کی جشن سے خصوصی خطاب فرمانے کے لیے تشریف لے آئے۔ قبلہ کا استقبال اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے نعروں کا بلند آواز سے جواب دے کر کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ یہ اتنے سالوں میں کرسی صحیح نہیں لگ سکی کہ بس ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ وہی کم سے کم پہنوں کے آگے کوئی ایسی چیز رکھ دیتے کہ اس کو پہنوں نہیں آنا ہوا میں بہت بہت صلوات دینے محمد پہ اور تھوڑا تھوڑا سا بھئی آگے سے بٹھاؤ، میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، 2-2.5 گھنٹے پڑھوں گا، بس آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے سے بیٹھے، بہت جگہ ذرا بیدار ہو کے بیٹھے، جشن غدیر خدا کے بندو کیسے بیٹھے وہ خاموش، ایسے تو لوگ مجلس میں بھی نہیں بیٹھے جیسے تم جشن میں خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ صلوات یا جزاک اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ادھر سے کیا کریں مرد آباد۔ تو بھائی جس کی آواز نکل رہی وہ نعرہ لگا دو اس کے بدلے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی مدد۔ کچھ تو بہتر ہو گیا، کچھ تو صحیح ہو گیا، اور سمجھ بھی نہیں آنا بیٹھوں کیسے۔ شکریہ بھائی، صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ پھر کہہ رہا ہوں بیٹا آگے آ جاؤ جوانو، آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، پیچھے بیٹھنے والا جو کون ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، جانتے ہو نا، پیش قدمی کرو آگے بڑھو، شاباش۔ ویسے بھی حالات بھی ایسے آنے والے، پیش قدمی کرنی پڑے گی، کشمیر جانا پڑے گا، تیار ہو سارے؟ تو خدا کے بندو تم ہی لوگوں کو آزاد کرانا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہوتا ہے جس نے پاکستان بنایا تھا نا وہی کشمیر کی آزاد کرائے گا۔ طے شدہ بات دنیا میں دیکھ رہے ہو نا، یمن ہو، لبنان ہو، شام ہو، بحرین ہو، ہر جگہ تم ہی تم ہو بھائی، تو یہاں بھی تم ہی جاؤ گے تو کچھ ہوگا، ورنہ کچھ ہونے والا نہیں کسی سے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات بك محمد على محمد آپ سے خاص ہوا کہ جیسے ہر موقع پہ آپ یاد رکھتے ہیں نا اپنے مرحومین کو جشن کے موقع پر بھی فراموش نہ کریں جشن غنی کی مبارکباد تو دے ہی رہا ہوں آپ کو لیکن درخواست بھی کر رہا ہوں کہ اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے خاص طور پر جو یہ محفل سجاتے ہیں ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ مل کر ایک سلوات کے لیے محمد علیہ محمد پر نہیں ہے آپ نے بہت زور سے سلوات بھیجی وہاں تک پتہ نہیں کہاں تک آواز چلے گی خیرپور تک آہستہ سے بھیجیں درست کرو پابندی لگی ہے مجھے بتائیے یہ پرانے سیکٹر میں پابندی لگی ہے سلوات بھیجنے میں اس لیے آہستہ سے بھیج رہے سلوات خدا کی بات تو سلوات تو بلند آواز سے بھیج دو تین چار شعر میں سنا کے تاکہ تسلسل برقرار رہ پڑنے والا کیونکہ غدیر کی مناسبت سے چار پانچ شعر لکھے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ سن سکتے ہیں مجھے 2 گھنٹے سنیں گے 2.5 گھنٹے سنیں گے 3 گھنٹے سنیں گے جتنا سن سکتے ہیں بتا دیجیے گا کم سے کم 2 گھنٹے تو مجھے پڑھنا ہے جس کو جانا ہے ابھی سے کونے پکڑ لو وہ جس میں سرکی ہوئی الفت غدیر نہیں توجہ سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آواز ضرور نکالنا ورنہ میری عادت ہے اگر کوئی آواز نہ نکالے میں ایک شعر کو بھی بار پڑھتا ہوں بتا دیا میں نے وہ جس میں سرکی ہوئی الفت غدیر نہیں ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں وہ اس طرح والے ایسی بیٹھ گئے لگتا پتہ نہیں محفل میں نہیں ہے بلکہ کہاں ہے تھوڑا سا آگے آنے بھائی آپ لوگوں سے الگ کہنا پڑے گا کہ سب ایک ہی آدمی ہے الگ الگ کروں گا کیا توجہ سے سمجھ کے پھر ہم کر لیا وہ جس میں سرکی ہوئی الفت غدیر نہیں ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں ہے مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے انہیں خبر نہیں مجھ سا کوئی امیر نہیں مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے انہیں خبر نہیں مجھ سا کوئی امیر نہیں اور آپ کو لیے یہ شعر کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں ہماری بس میں مفلس تو ہے ضرور مگر مفلس ہی ہے ہماری طور پر تو سارے ایسے ہی نام ہماری بس میں مفلس تو ہے ضرور مگر ہماری بس میں مفلس تو ہے ضرور مگر خدا کا شکر یہاں کوئی بے ضمیر نہیں ہماری بس میں مفلس تو ہے ضرور مگر خدا کا شکر یہاں کوئی بے ضمیر نہیں نہ مال و زر ہے نہ منصب نہ کوئی جاہ و جلال نہ مال و زر ہے نہ منصب نہ کوئی جاہ و جلال علی کا عشق ہی کافی ہے ہم فقیر نہیں لیکن آ رہے ہوئے علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی
نہ کوئی جاہ و جلال، نہ مال و زر ہے نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر منتر پیش کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا تخلص ہے نا، اس تخلص کے 5-6 شاعر پاکستان میں، کہیں کوئی دوسرے کا شعر میرے نام سے پڑھ رہا ہوگا کہ میرا شعر دوسرے کے نام سے پڑھ رہا ہوگا، وہ آپ مقطع سنیں گے تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میرے ساتھ کیا مشکل ہے۔ خیر جناب، پیش کر رہا ہوں مقطع، ایک سوال کے نام فرمائیے محمد آل محمد پر۔ نہ مال و زر ہے نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا۔ سمجھ میں آگے نہیں مشکل کہ میرا تخلص بھی یہی ہے، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، گناہ گار ہوں پر منکر غدیر نہیں۔ آپ نے مقرر بات یہاں یہ اچھی بات ہے کہ زبان سے مقرر نشاطی میں تو وہاں سے ہاتھ گھمانے کیسے آپ یہ ہاتھ گھمانا یہ دیکھا بیٹا بھائی گانا اچھا لگا، یہ ہاتھ گھمانا بھی بہت اچھا لگا، جشن میں ایسی ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہاتھ جشن ہو ہے۔ آئیے دینا پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، گناہ گار ہوں پر منکر غدیر نہیں، گناہ گار ہوں پر منکر غدیر نہیں۔ بس ایسی سوال دیئے کہ نجف تک پہنچ جائے، بلند آواز سے سوال دیئے۔ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ آئیے اب کچھ کام چاہتے ہیں، گھبرائیے گا تو 2 گھنٹے کا سنو، انہیں کونے پکڑ لیے نکلنے میں آسان ہے، اتنا وقت نہیں رہ گیا آپ کا۔ لیکن دیکھیے چاہے تو چند منٹ میں بات کو کہہ کے مطلب کی بات کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ جوان اور بچے جو بیٹھتے ہیں نا، یہ خالی پیٹ کا تبرک نہ لے کے جائے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے نا، جو نظر نیاز کرتا ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے، نہیں روح کا تبرک بھی لے کر جائیے، علم کا تبرک بھی لے کر جائیے، تاکہ جب گھر پہنچیے تو یہ احساس رہے کہ خالی ہاتھ نہیں آیا، علم کی پیاس کو بڑھا کر آیا۔ یاد رکھیے کہ علم وہ جام ہے کہ جس سے کبھی سیراب نہیں، اور یہ تشنہی جو ہے نا، پیاس، یہی تو بتاتی ہے کہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علم میں اضافے کی دلیل کیا ہے کہ انسان ہر وقت علم کی جستجو کرتا ہے، نئی بات میرے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ کہہ رہا ہوں بچوں کا شوق بیدار کرنے کے لیے کہ علم ایک ایسا جام ہے، ایسا دریا ہے کہ جس سے کبھی انسان سیراب ہو ہی نہیں سکتا، جو جانتا ہے کہ کیسا دریا ہے۔ آئیے بات ہے غدیر کی، غدیر میں ایک اعلان ہوا ہے۔ اچھا اعلان ایسا ہے کہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کے منکر نہ ہونے کی وجوہات ہیں، وہ بھی بتا رہی ہے، تاریخ کی وجہ ہے۔ لیکن کیا یہ رسول نے پہلی بار اعلان کیا تھا غدیر خود میں علی کی مولائیت کا؟ نہیں۔ اب ہم آپ کو تاریخی طور پہ بتاتے ہیں کہ کتنے مقامات ایسے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے علی کی ولایت کا بالعمل بالفعل اعلان کیا، یعنی عمل کے ذریعے سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ آخری مرحلہ ہے غدیر خون، ٹھیک ہے نا، اگرچہ کہ اس کے بعد یہ مرحلہ آیا تھا جیش اسامہ کا، سب کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جیش اسامہ سے رہنے ملک ہو جاؤ، لیکن سب پلٹ کر واپس آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے آ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول نے سب کو بھیجا تھا، علی کو روک لیا تھا۔ بہت سارے اشارے کریں گے، سمجھنا آپ کا کام۔ جیش اسامہ کب کی بات ہے؟ جب حضور لقاء اللہ سے پیوست ہونے والے ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والے ہیں، اور بسملے مرض
پر ہیں، یعنی وہ زہر جو خیبر میں دیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ اثر کر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ سب نکلو مدینے سے، جاؤ علی تم یہاں رہنا، علی تم یہاں رہنا۔ لوگ جاتے تھے مدینے کے باہر، پھر پیغام جاتے تھے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ علی کو روکنے کا کوئی تو مقصد تھا نا، تو آخری مرحلہ غدیر خون نہیں ہے، آخری مرحلہ ہے جیش اسامہ، اس لیے لوگ واپس آ جاتے تھے، نہیں گئے، آخر تک نہیں گئے حضور کے بعد، ورنہ فرمانے کے بعد گئے۔ لیکن آئیے یہ شروع کہاں سے ہوا سلسلہ؟ علی کی ولایت کے اعلان کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلی بار جہاں سے شروع ہوا بھائی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ عالم الاشت میں جب شروع ہوا، جب کچھ بھی نہ تھا، جب کوئی تھا ہی نہیں، تو گواہی کون دے گا؟ گواہی دینے والا اسی اللہ کے رسول نے کہا تم کیا جانو علی کون ہے؟ تم کیا جانو رسول کون ہے؟ تم کیا جانو اللہ کیا ہے؟ بس اللہ کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، یہ علی جانتا ہے۔ میں کون ہوں یہ اللہ جانتا ہے، یہ علی جانتا ہے۔ علی کون ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، رسول فرما رہے ہیں، اور پھر اسی نور کے انا والی من نور واحد، اس ایک ہی نور سے میں بھی ہوں، اسی نور سے علی بھی ہے۔ تو خدا کے بندوں جب کچھ تھا ہی نہیں تو وہ علی کو کیسے پہچانے گا؟ یہ تو علی ہے جو سب کو پہچان کرا رہا ہے، چاہے جبرائیل ہی کیوں نہ ہو۔ میں کون اور یہ کون، یہ سوال تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، تو کون بتا رہے کہ تم کون اور وہ کون ہے؟ یہ تو بتانے والا استاد تو کوئی اور ہے نا، تو کوئی تھا ہی نہیں تو بتائے گا کیا؟ علی کو کون جانے گا؟ تو مجھے کیا پتا؟ یہ ولایت کے فیصلے کیوں ہوئے؟ لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ رسول کو انتظار تھا کہ کوئی آ جائے تو فیصلہ ہو، یعنی لوگوں کو بتایا جائے فیصلہ کیا ہے اللہ کا۔ چلیے دوسری طرح سے لے لیجئے، چلو نہ مانو کب ہوا کب نہیں ہوا، اتنا تو طے ہے نا کہ لوح محفوظ میں یہ فیصلہ تھا۔ اگر لوح محفوظ میں یہ فیصلہ نہیں تو پھر قرآن ناممکن ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ ہر چیز طے ہے نا، مقدرات ہے لوح محفوظ میں، یعنی لوح محفوظ میں علی کی ولایت کا فیصلہ، علی کی مولایت کا فیصلہ محفوظ ہے۔ سنانا کب ہے؟ مرحلے بعد یہ اللہ کے حکم کے تحت ہوگا، ورنہ تو علی اس وقت کی مولا ہے جب گہوارے میں کلے اجدر چیر رہا۔ کیوں؟ دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر گہوارے میں کلے اجدر نہ چیرا ہوتا تو ماں نے نام حیدر نہ رکھا ہوتا، یا ماں نے نام حیدر نہ رکھا ہوتا، ایک ہی دن کے لیے رکھا تھا، رجب میں پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے آپ کو بھی بھول گئے، یاد ہے نا، پڑھا تھا نا رجب میں کہ کیوں نام رکھا تھا حیدر؟ علی کی ماں نے اپنے علم کا اعلان کیا تھا کہ اگر مرحوم کی ماں کو یہ علم ہے نا کہ حیدر نام سے نہ لڑنا، تو وہ مرحوم کی ماں ہے، میں علی کی ماں ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے، اس لیے ایک نام وہاں سے آیا، ایک نام ماں نے رکھا، ورنہ رسول نے ٹوکا نا، ابو طالب نے ٹوکا، کسی نے نہیں ٹوکا، ٹھیک ہے ماں نے کہا ایک نام رکھو گی حیدر، ایک ہی دن کے لیے نام رکھا تھا، تو اس وقت بھی علی ولی تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی علی ولی تھا جب طوفان نوح میں کشتی نے ہچکولے کھائے ہیں اور نوح اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ایلیا کو پکارو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نام لکھو اس میں، یہ 5 نام لکھو، عبرانی زبان میں علی کو ہی ایلیا کہتے ہیں، ایلیا کو پکارو۔ کیوں؟ بھئی اللہ کو پکارو نا، لیکن اسی قرآن نے قاعدہ بتایا کہ پکارو گے کسی کو جس کو ہمارے حکم سے پکارو گے، اس کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پکار رہے ہو، جس کو ہمارے حکم سے ہے کہ نہیں ہے۔ مثالیں دے چکا ہوں، نہیں جائیے اس طرح تفصیل ہو جائے گی، مثالیں نہیں دی ہیں۔ جناب ہارون کو مددگار بنایا نہیں بنایا؟ حواریوں کو مددگار بنایا نہیں بنایا؟ جناب عیسیٰ کا، جناب عاصم برقیہ کو جناب سلیمان کا مددگار بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہے نا یہ سارے شاید اب آئیے آگے، ایسی آسانی سے نہیں لے کے جانے والا آپ کو غدیر خون کے میدان میں، کیونکہ اللہ کے رسول بڑی دیر سے لائے تھے ان کو سب کو، یوں کہیے کہ گھیر
دھار کے لائے تھے، یہ دھار کے لائے تھے، بتا دو نا، میں ایسی جملہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، اس کی بھی تشریح کروں گا، لیکن یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے جب میں ان کی تشریح کروں گا بھی تھوڑی دیر کے بعد. آئیے ایسے تھوڑی دعوت الشیرہ ہوئی نا، قرآن میں بھی ذکر ہے، انزل الشیرہ سے الاقربی، تاریخ میں بھی ذکر ہے. تاریخ نبی سب سے آسان ہے، جا کے پڑھ لو، سنیے یہ واقعہ ہے جو میں کہہ بیان کر رہا ہوں. باقی سبھی نے لکھا ہے، احادیث کی کتاب میں لکھا واقعہ لکھا ہے، تعویل الگ کرتے ہیں، تعویل اپنی مرضی کی کرتے ہو بھائی، اپنی مرضی کی تعویل. جو واقعہ تو ہے نا، واقعے کو نہیں بلا سکتے. کیوں؟ واقعے کو جھٹلانے کا مطلب دعوت الشیرہ سے مل کے ہونا پڑے گا، ہو نہیں سکتے. قرآن کہہ رہے ہیں وانزل الشیرہ سے کل، اب کبھی اپنے قوم قبیلے کو بلائیے اور ڈرائیے. بلایا جناب ابو طالب سے کھانا وانا پکا لیجیے سب کے لیے، کھانے کی دعوت ہوئی. اب ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کچھ کہنا چاہ رہا ہے. میں جناب صاحب سب جانتے تھے کہ کیا کہنے جا رہا ہے، سب جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ کیا کہنے جا رہے ہیں. یار سب اٹھے اور چھ سکے پہلے کھا پی لیا نا، اب بیٹھنے کا فائدہ. کون سنے مولوی کی اتنی لمبی تقریر، چلو گھر چلو، ہو گیا کام، سارے نکل گئے. حضور نے کہا پھر بلائیے، دوسرے دن پھر بلائیے، پھر پکائیے کھانے وانے کا، پھر کھایا پیا. اب ابو طالب کھڑے ہوئے جناب بھائی اب میرا بھتیجا بات کرنا چاہتا ہے. سب جانتے تھے کیا بات کرنی ہے، سب نے کہا مت گھبرائیے چچا کل پھر بلائیے. کہا ٹھیک ہے میں کل بھی کھانا تیار کر لوں گا، مسئلہ نہیں، لنگر کب نہیں ہوتا ابو طالب بابو کے پاس. کہا وہ مسئلہ نہیں بنا لوں گا، لیکن میرے بھتیجے ایک بات نہیں مانتا. اب دیکھیں اسے کہتے ہیں مشورہ، کیسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مشورہ. اللہ کا حبیب جو کام کرتا ہے وہی سے کرتا ہے نا، جانتا ہے، لیکن نہیں اہمیت بتا رہا ہے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے. ون مین شو نہیں کرنا کبھی، حالانکہ اللہ کا رسول ہے نا، اس کے باوجود اہمیت دے رہا ہے. سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو، مقداد ابن اسود کو، ہے نا، یہ سب اہمیت دے کے زیادہ. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے ایک بات میری بات مان لیجیے آپ. کیا بتائیے چچا کیا مشورہ آپ کا؟ کہ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ آج آپ پہلے بات کر دیجیے، بعد میں کھانا کھلائیں گے، ورنہ یہ پھر کھانا کھا کے نکل لیں گے. اور رسول اس کو کہا بات تو صحیح ہے، پہلے میں بات کر دوں گا پھر کو کھانا ملے گا. اب اتنی دیر تک بیٹھ نہیں پڑے گا، تو ملے گا تو بعد میں یار سن لو جو بھی سننا ہے. سلام علیکم ایسے ہی ہوا. رسول نے اعلان کیا، خلاصہ کا نہیں کیونکہ آگے 4-5 منزلیں اور بتائیں، چند منٹ کی بات ہے بس. اعلان کیا رسول نے گفتگو کی، اور یہ بھی کہا کہ جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا، آج دعوت الشیرہ کے لوگ جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا وہ کل میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. یعنی میرا وزیر ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تاریخ میں یہی جملے لکھے گے، یہی لفظ لکھے گے. کوئی کسی کو نہیں پڑھاتا تو نہ پڑھائے، ہم ذمہ دار تھوڑی ہے، ہم قصوروار تھوڑی ہے. ویسے کب تاریخ نے ظلم کیا کہ جو ہے وہ بھی نہیں بتاتے ہم، نہ معلوم پہلے کیا کیا چھپا گیا، ویسے موت چھپا گیا، اور پھر جو کچھ ہے تھوڑا سا وہ بھی نہیں بتاتے کہ ایک بات بھی بتائیے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے. بھائی تو بتاؤ نہیں، انہیں چھپایا رکھا. لوگ حیرت سے کہتے اچھا یہ ہوا تھا. ارے بھائی ہوا کیا تھا، بھائی کتاب تو جا کے پڑھ لیں. ہمارا مولوی تو کبھی بتاتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں بتائے گا، وہ کیوں بتائے گا؟ اس نے اتنی بڑی عمارت قائم کی ہے، دھواب سے گر جائے گی نا، اتنی بڑی عمارت جو ہے دھواب سے گر جائے گی، وہ کیوں بتائے گا یہ ساری باتیں. لہذا اس کے بعد کہتے ہیں کسی نے بھی حامی نہیں بنی. کہتے ہیں 10 سال 11 سال 12 سال، اور کسی نے عمر کم کر دی تو جو 7-8 سال کے لئے وہ کہتے 5 سال کا کر لو، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. 5 سال کر لو، ہمیں کیا پریشانی، ہمیں پریشانی. جتنی عمر کرو کم کرو گے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ معصوم ہے نا، لیکن آپ کی دلیل اور کہہ رہی ہے کہ جو 4-5 سال کے سن سے ہر حد سے دور رہا ہو، ہر برائی سے دور رہا ہو، تو دنیاوی طور پر بھی معصوم ہوا یا نہیں ہوا. لوگ تو گناہ کر کر کے آئے ہے نا، لوگ تو رات بھر پیتے رہے، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے
جنت نہ گئی. آپ تو خود گواہی دے رہے ہیں نا کہ ابھی 5 سال کے جو معصوم بچے تھے نا, تو ہم بھی کہتے ہیں بس ہمارے آپ کے کہنے میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن نے یہ عصمت دی ہے, قرآن نے یہ طہارت دی ہے, یعنی اللہ نے اس منزل پہ رکھا ہے کہ ہر رزق سے دور رکھا. آپ دنیاوی طور پہ دلیل دے رہے ہیں کہ جب 4-5 سال کا بچہ ہوگا تو ہر برائی سے دور ہے کہ نہیں ہے. تو معصوم تم بھی مانتے ہو, معصوم ہم بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم اپنی عقلی دلیل کی بنا پہ مانتے ہو, ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے مانتے ہیں. سمجھ رہا نہیں؟ کہتے چھوٹے سے تھے, چلو چھوٹے سے تھے یار, لے جاؤ 5 سال چلو 6 سال چلو, ہمیں کوئی بحث نہیں. جتنے بھی بچے تھے نا, چھوٹے تھے نا, آپ کے بقول ہمارے بھی بقول, ہم بھی کہتے ہیں چھوٹے. ہم کہتے 10-11 سال, اب 6-7 سال سے تو نہیں, اور 2 سال کم کر لے بھائی جانا. ہماری طرف سے پوری اجازت ہے, جتنا کم کرتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے ہر بات, کہتا اللہ کے رسول. اب دیکھیے جملے لفظ تعریف نہیں اگر کہ ان سب کے مقابلے میں چھوٹا ہوں, ان سب کے مقابلے میں چھوٹا ہوں. میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں, میرے بازو بھی ان کے مقابلے میں بڑے ہیں, لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ایک تو پہلے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول کا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کی سپر بنوں گا, میں آپ کی ڈھال بنوں گا, آپ سے دشمنوں کو دور کروں گا, آپ پر آنے والی مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں گا. بٹھا دیا اللہ کے رسول نے, دوسری بار اعلان کیا, کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر وہی بچہ کھڑا ہوا, تیسری بار اعلان کیا, کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر وہی بچہ. تو اب تاریخ میں محفوظ, اگرچہ کہ اس وقت مذاق اڑایا, سب نے مذاق اڑایا کہ لو ابو طالب تمہارا بیٹا تمہارا مولا بن گیا, اطاعت کرو, لیکن تاریخ نے رقم کر دیا نا. اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کے جلہ شیرہ میں کہا, ہاذا اخی, یہ میرا بھائی, ہاذا اخی ووصی وخلیفتی ووزیری من بعدی. اور کہیں وزیر کا لفظ پہلے, خلیفہ کا لفظ بعد میں. ہاذا اخی ووصی ووزیری وخلیفتی من بعدی. بس یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے, میرا جانشین بھی ہے, بس تم سب اس کی اطاعت کرو. کیا کسی نے اطاعت کی؟ نہیں کی نا, نہ کرے. ان کے نہ کرنے سے علی کی وزارت ختم ہو گئی, وصایت ختم ہو گئی, خلافت ختم ہو گئی, مولائیت ختم ہو گئی. نہیں نا, ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے, مریدیں دے رہی ہے, نہ مانو, اور تمہارے نہ ماننے سے اللہ اللہ نہیں رہے گا کیا؟ اسے کیا بات کرتا ہے؟ لیکن رقم ہو گیا, تاریخ میں درج کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں علی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا تھا کہ کل یہی میرا وزیر بھی ہے, میرا جانشین بھی ہے, میرا وصی بھی ہے, یہی علی. بھول گئے لوگ, مدینے میں بھول گئے نا, بھول گئے تو وہاں مواخات اور مواسات قائم کر کے بتایا, سب کو انصار المہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, علی کو اپنا بھائی بنا کے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اور کسی کو تو نہیں بنایا نا, اور کسی کو تو نہیں بنایا, نہیں مانا, کیونکہ لفظ مولا کب آیا؟ آپ نہ کرو, میں اعتراض کر دیتا ہوں, ہے نا بھائی. لفظ مولا تو نہیں تھا, نہ دعوت ذوالعشیرہ میں لفظ مولا آیا, نہ مواسات اور مواخات میں لفظ مولا آیا. اچھا بھائی نہیں آیا, چلو اور آگے بڑھ لو, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, خندق تک پہنچ جاتے ہیں. بدر و احد بھی چھوڑ دو, خندق میں آ جاؤ. کیا فرمایا؟ جب کوئی بھی نہیں نکلا مقابلے پر, علی کو بھیجا تو کیا کہا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. یعنی اسی کی فرم و شکست پر ہے اسلام کی فرم و شکست کا دار و مدار, اسی پر ہے سب کچھ, اس کی فضا پہ اسلام حدومت قیام
اور معاذاللہ خاکم کا دخل نقل کفر مطلب بیان کرنا نقل کفر نہ واجب. اور اگر اس کی شکست ہو جائے تو ختم ہو گیا نا. کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں پیچھے رہنے والا ہے. ہوتا تو پہلے آ جاتا, پہلے آ جاتا, نہیں آیا نا. ابھی تک دور کے مقابلے کوئی نہیں آیا. جب نہیں آیا پھر بھی نہیں مانا لوگوں نے. وہ کھلے ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں مانا. کل لفظ مولا کہاں ہے؟ لفظ مولا تو نہیں ہے. ہاں بھائی لفظ مولا تو نہیں ہے. سورہ برات لے جانے کا موقع آیا. حکم کیا آیا؟ آپ جائیے یا جو آپ سے ہو جائے. آپ جائیے یا جو آپ سے ہو جائے. ایسی ہے نا سورہ توبہ سورہ برات میں کس کو بھیجا؟ علی. دوبارہ بھیجا علی آپ جائیے. ہم اس بحث سے پڑھتے ہی نہیں, بس اتنا بتا دیا آپ کو. سورہ برات کون لے کے گیا؟ علی. پہلے کسی اور محترم شخصیت کو بھیجا, واپس بلا لیا. تمام تفسیروں میں یہ لکھا میرے بھائی, تمام تفسیروں میں کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں, کہیں سے لا کے گڑی بات تھوڑی کر رہا ہوں. بلایا علی کو بھیج دیا. پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا, تعویلیں کرنا شروع کر دی. پھر تعویل, پھر تعویل, پھر تعویل. نہیں مانا. خیبر میں خندق ہو گئی. خیبر کا موقع آ گیا. خیبر میں سب جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے. یہ سب چلتا رہا ہے نا. یہ ہوتا نا, جا رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے, آئیے. آخری دن کیا ہوا؟ پورا واقعہ کو چھوڑ دیے. علی کو بھیجا اور رات کو کہہ دیا تھا کل ضرور میں ضرور اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار. رجل ہوگا رجل, مرد ہوگا. اس کی تشریح کر چکا ہوں یہیں پہ پہلے بہت بار. رجل ہوگا, مرد ہوگا, اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو سب سے محبت کی کرتے تھے اللہ رسول. لیکن اس حدیث میں بتایا کہ نہیں کوئی ایسا ہے کہ جس سے اللہ رسول کی محبت کا انداز کچھ ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خیبر میں محبت ہو, خیبر کے بعد نہ ہو, یا خیبر سے پہلے نہ ہو. تو اللہ جب محبت کرے تو جانتا ہے نا, ابتدا بھی جانتا ہے, انتہا بھی جانتا ہے, اول بھی جانتا ہے, آخر بھی جانتا ہے. یہ محبت کا اعلان ہی بتا رہا ہے یعنی وہ ہستی ہے کہ جس کی اول بھی محبت ہے, آخر بھی محبت ہے. یہی وہ علی ہے جس سے اللہ کی محبت زمانے کے ساتھ مشروط نہیں ہے بلکہ ہمیشہ علی سے محبت کرتا ہے. اللہ کے اور اس کا رسول نے دیکھ دیا. علی نے خیبر فتح کے لیے جلدی دے دی. اب چلتے آگے. نہیں مانا لوگوں نے. کیوں نہیں مانا؟ کہ مولا کہاں ہے؟ مولا تو نہیں ہے. مولا لفظ نہیں ہے. تبوک, جنگ تبوک, غزوہ تبوک بھیج دیا سب کو. خود بھی جا رہے تھے, غزوہ ہے خود بھی آ گیا. علی کو چھوڑ دیا, آپ یہاں بیٹھیے مدینے میں, میرے نائب بھائی تھے. کیوں؟ منافقین میں تیاریاں کی ہوئی تھی. توجہ رہا اب غدیر تک پہنچنے والا ہوں. منافقین نے تیاری کی ہوئی تھی. لشکر مدینے سے باہر نکلے گا اور مدینے میں کو یعنی بغاوت کو کرے. مدینے میں تختہ پلٹ دیا جائے گا. توجہ رہا کہ میری آواز جائے گی, ٹھیک ہے نا, مائک چل رہا ہے, یہ کر دیا جائے گا. اب جب یہ سنا کہ علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دم نکل گیا سب منافقین کا. تھے نا منافقین جو تھے, سورہ منافقون بتا رہا ہے, قیامت تک بتا رہا کہ منافق تھے, منافق ہیں, منافق رہیں گے. سورہ منافقون گواہی دے رہا ہے قرآن. ورنہ سورہ منافقون نہ آتا. سورہ بقرہ میں منافقون کا ذکر ہے نا, معلوم کتنے منافقین کا ذکر ہے. تو تھے نا, تھے, ہیں اور رہیں گے. نہیں منافقین. پردہ اللہ نے اپنے چہرے سے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ ہٹا دیا نا. 100 سال سے نقاب ڈلی ہوئی تھی چہرے پہ, اسلام کے چیمپئن بنے پھرتے تھے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, کسی کو نہیں پکارنا. یہ اور بات کہ جب خود پہ مصیبت آئی تو امریکہ کو بھی بلایا,
इनको खादिम हरमैन न समझना, ये खाइन हरमैन, ये खयानतकार है, इन इस्लाम और मुसलमानों से खयानत की है, ये गद्दार है इस्लाम। अल्लाह ने मुनाफिकों को बेनकाब कर दिया। आज के वक्त में कहा थे हैं और रहेंगे। अली को छोड़ दिया, यारो भाई अली आपकी जरूरत है, क्यों पीछे कुछ होने वाला है। अली को देखा दम निकल गया सबका, अब प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अली ने आपको ताकत नहीं दी, जब तो अल्लाह के रसूल छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसे मोड़ के पकड़ो, यूं पकड़ो, यूं पकड़ो। अली की दुश्मनी में कान पकड़ना जरूर है, दुख से लिहाजा आप ये बहाना बनाया। क्यों क्या बात नहीं नहीं प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, अली को छोड़ गए क्योंकि वो ताकत नहीं है। अली निकले मदीने से बाहर, रसूल की खिदमत में फरमाया अली आपको मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ। कहा अल्लाह के रसूल ये मुझे ताना दे रहे, ये मुझे ताना दे रहे, कंस कर रहे मुझ पे, आवाजें कस रहे, अली पे वो ताकत दे रही। मुस्कुरा के कहा कि अली क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि तुम्हारी मंजिल मेरे साथ वही है, तुम्हारा मर्तबा मनसब और मुकाम मेरे साथ वही है जो हारून तो मूसा के साथ था, जो हारून तो मूसा से निस्बत थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अंतमिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, आपकी मंजिल मेरे साथ वो है जो हारून की मूसा के साथ थी। बता दिया ना कि मेरे बाद कोई मेरी जगह बैठ सकता है, तो कौन बैठेगा? अली अली अली। नहीं माने लोग, मौला तो नहीं कहा मौला नहीं आया, तो रसूल भी जानते हैं ना, अल्लाह भी जानता है। अब आइए आपको ले आया, कश्मकश ले ना आपके, परेशान तो नहीं हो गए? कश्मकश, लेकिन ये बताना जरूरी है ना, बस मंजर बता दिया मैंने। अब आइए, अल्लाह भी जानता है कि किसके दिल में क्या है, और अल्लाह का रसूल भी जानता है। हदीसों में गड़बड़े की कि नहीं की? कभी ना गड़बड़े कोई हदीस मुस्तरद जिसको हम पेश करने का मुस्तरद नहीं है। अरे भाई आपकी फरमाइश तो होगी, हम नहीं मानते क्योंकि सब जगह रही है, सब जगह। हाँ हमारे यहाँ एक दो ने लिखी, मगर बाकी ने झांकने में बड़ी मुश्किल है। जो हदीस है अन्ना मस्जिदुल वाली बाबुहा, कहाँ, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। अरे आगे कहाँ से आ गया? तो हमने खुद लगा लिया, हमने खुद लगा लिया, आपने लाया हमने लगा लिया। अरे भाई हिसाब से आ गया, नहीं मानी जो हदीस पेश कर, तो नहीं मानता। चलो मिलने वाला मैंने हाँ हो कहा, मोहब्बत पे कह दिया, नवासे की मोहब्बत में बात तो मिल रही, बात मेरा हिस्सा है, जुज है। हाँ? और आपकी मोहब्बत में कह दिया मनज़ानी, जिसने फातिमा को दिया थी उसने मुझे अज़ियत दी, मनज़ानी मनज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। आप क्या है, हमारे यहाँ ये सब नहीं। अरे भाई आपकी अभी फलां किताब में आप फलाने में लिखा होगा, सब को नहीं लिखा। जो हदीस पेश कर दो, जो हदीस पेश करो, और उसके मुकाबले में आप जो भी झूठ करके नहीं आए, वो सही, उसके मुकाबले में आप जो भी करके नहीं आए, गड़ी हुई हदीसें, अगर गड़ी हुई हदीसें नहीं थी तो 9 लाख हदीसों में से 4000 का इंतखाब क्यों किया गया सही के लिए? तो 9 लाख हदीसें थी ना मुआशरे में, 9 लाख, किसी ने 9 लाख में से 4000, किसी ने 7 लाख में से 5000, किसी ने 6 लाख में से मगर 1500। इनमें से कोई सहाबी नहीं है, ताबईन में भी नहीं है। ताबईन में जाके 150 साल बाद, कोई 200 साल बाद, कोई 250 साल बाद लिख रहा है, यानी बता रहा है कि ये 6 लाख 8 लाख 9 लाख गड़ी हुई हदीसें, इसीलिए तो इनमें से 4000 निकली। तो हुजूर गड़ी हुई थी ना, हमने नहीं, आपने बताया कि इतने लाख गड़ी हुई हदीसें थी ना, मुआशरे में चल रही थी। लिहाजा अल्लाह भी जानता है, उसका रसूल भी। लिहाजा इस्तेमाल ये किया जाए एक हदीस ऐसी हो कि क़यामत तक उसका कोई इनकार न कर
بار دیگر ہدیہ صلوات بانیان جشن اراکین انجمن حیدری کی رزق و روزی میں خیر و برکت صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات بار دیگر ہدیہ صلوات جیتے رہو بیٹا بس اہتمام کرنے جاتے زیادہ اہتمام کیا تھا علی کہاں سے آئے تھے جانتے ہیں یمن سے کیوں اللہ کے رسول نے یمن کا والی بنا کے بھیجا تھا پہلے کوئی گیا تھا اس نے گڑبڑ کی تھی اسے واپس بلایا گیا جب یمن کے لوگوں نے شکایت کی ہے سختی کرنا ہے زیادتی کرنا ہے ہمارے ساتھ غلط بتاتا ہے ہمیں مطلب اللہ کے رسول نے واپس بلایا علی کو بھیجا تو جانتے ہو یمن کس کے زیر اثر رہا ارے یہاں علی آیا نہیں علی کی خوشبو پہنچی تو کتنا مولائیوں کا سمندر ہے تو جس یمن میں علی ولی بن کر گیا رسول کی طرف سے والی بن کر گیا وہی یمن ہے دیکھ لو آج تک مولائیوں نے 41 ممالک کے لشکر کو جس کی پشت پناہی امریکہ بھی کر رہا ہے برطانیہ فرانس اسرائیل سب مل کر لڑ رہے اور یہ علی والے دنیا کو بتا رہے کہ تمہارے سامنے سرنڈر کرنے والے اور ہیں ہم علی والے اب سمجھ میں آ گیا یمن والوں کی بہادری کا راز سمجھ میں آ گیا کیا راز ہے کسی اور نے نہیں ان کو مولائی خود مولا نے بنایا ہے ان کو مولائی بنانے والا خود آپ کا پہلا مولا ہے تو مولا یمن سے لے کر آئے تھے حاجیوں کے گروہ کو یا یوں کہیے کہ حاجیوں کے قافلے کو یمن سے کیونکہ رسول کا پیغام پہنچا علی آپ وہاں سے پہنچیے یمن سے آئے تھے حاجیوں کے کاروان کو لے حج ہوا عرفات کا خطبہ کا اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے ٹی وی پہ پورا خطبہ بیان کیا جاتا ہے عرفات کا نبی رسول کا خطبہ ڈنڈی مارتا تو ان کی ترازو ہمیشہ سے ٹیڑھی ہے نا ترازو سے سمجھ گیا نا یہ ترازو لیتے اس لیے کہ اپنی مرضی کے لیے جب کپڑا دکھا دیجیے نیچے مقلا پیس لگا کے اپنے نیچے رکھو ہے نا بدلا بھاری والی ہے لیکن ترازو ہمیشہ سے ٹیڑھی رہی تو بہت چھوٹا ہوتا جب ایک ترازو مجھے دیوار پہ نظر آئے گی کسی نے دکھائی دی تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ٹیڑھی ہے یہ ترازو ہمیشہ ٹیڑھی تھی اور ٹیڑھی ہی لیکن قدیر خوب سے ٹیڑھا پن چلا آ رہا ہے بھائی ذرا وہ کہ آدھا خطبہ سناؤ آدھا عرفات کا سنا دیا مینا کا سنا دیا قدیر خود کا گول کر گیا کیا ہے یہ قدیر خود یہ خطبہ جو خم میں جاتے ہیں کہاں جوفہ میقات مانتے ہیں اکثر جو بائیہ جاتے ہیں جدہ سے جوفہ جاتے ہیں جوفہ میں میقات مانتے ہیں جوفہ میں جوفہ غدیر نہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہی غدیر ہے وہاں وہ خاص طور پہ قافلے والے جائیں گے لوگوں کو کہتے ہیں وہ غدیر ہے غدیر خون یہی ہے غدیر خون نہیں ہے وہ کیا ہے جوفہ جوفہ سے 5 کلومیٹر کل بھی خاردار وادی تھی آج بھی خاردار وادی یعنی ببول کے کانٹے چھوٹے چھوٹے پورے بکھرے اور ببول کے درخت اگر کچھ ہے وہاں ایک تالاب خوب اس جگہ کا نام اور غدیر تالاب تو ایک تالاب کو اس کا نام پڑ گیا تھا غدیر خون اچھا نہ سبزہ نہ کچھ نہ سایہ لہٰذا وہاں کبھی بھی کوئی قافلہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے ہی نہیں کبھی پہلے قافلے ٹھہرتے ہو یا رسول نے کہا بھائی آپ ٹھہر جاؤ تھوڑا آرام کرو پھر جاؤ نہیں جبھی تو لوگ حیران تھے کہ یہاں کبھی ٹھہرے ہی نہیں کوئی قافلہ یا سایہ نہیں ہے جھلستی ریت تپتی زمین اور آگ برساتا ہوا سورج سنگلاخ اگر تینے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی سنگلاخ یہ ڈبل گرمی جو سورج پڑ رہا ہے اس سے تپ رہے ہیں پتھر وہ بھی گرمی آتی ہے حالت خراب اللہ کے رسول نے ایسی جگہ کے انتخاب کیوں کیا عرفات میں کہہ دیا ہوگا نہیں عرفات میں ایسا اعلان نہیں کیا
अल्लाह का हुक्म नहीं, लेकिन मदद कोई तो होगी। अरफात में इसलिए नहीं कि लोग आते हैं थके हुए हैं, खेमा ढूंढने में इधर पड़ा सो रहा है, रात भर का जागा हुआ उधर पड़ा सो रहा है, किसी को पता ही नहीं मस्जिद नमरा है कहाँ, मस्जिद रशीद है कहाँ, अपना चक्कर में लगा हुआ है, खेमा ढूंढो ये करो ऊपर लगा हुआ है ना, ज्यादा वहाँ ऐसा ऐलान होता तो अक्सर ये जाके हमें क्या पता, हम तो अरफात तो भाई फला फला काम में मशगूल थे, हम तो सो गए थे, रात भर की जाके तब तो सुनाई नहीं, मीना में और ज्यादा थके, दूसरे का मैं रात भर के जाके ज्यादा मीना में भी नहीं किया ना, क्यों? ये फिर देखे मैं तो पत्थर मार नहीं अपने शैतान का, हालांकि शैतान इसको मारना। आप यकीन करें, अल्लाह आप सबको तौफीक दे, आप देखिएगा जब आप तक में जाएंगे तो आप देखेंगे बाहर लोग मुंह तोड़ के पत्थर मार रहे शैतान को, उनसे पूछा भाई ये मुंह तोड़ के क्यों मार रहे हो, तो पहचान लेगा, अच्छा तुझी माल बना के मैंने दिया मुझे सारा हराम का, अब हटका के मुझे पत्थर मार, तो पहचान लेगा इसे देख क्यों मार रहा, पहचान लेगा भाई, चलो कुछ घर के बारे में तो तू भी मार रहा है, मुझे समझ में आ गई बात। हाँ तो ये है, ऐसा नहीं होता कि सब शैतान को मतलब शैतान भी खा जाते सबके हर, ऐसा लड़वाता है वो आपस में, एक कप चाय के पीछे लड़ रहे होते हैं, चप्पल के पीछे लड़ रहे होते हैं, सोने के लिए लड़ रहे होते हैं, लेटने के लिए लड़ रहे होते हैं, आदि सारे एहराम में धनाधन हो रही होती है, इन गुनाहगार आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है भाई, खाया था पहले तो बाद में भी इत्मीनान से रहता है, उसने पत्थर मारने मारो, मुझे जो करना था मैंने काम कर दिया, तुम्हारा हज में खा गया, समझ में आ रही है बड़ी बात, लिहाजा वहां का इंतखाब भी नहीं किया, हरम में दवा करो भी नहीं, हजे में अब सब इकट्ठा निकले हैं मक्के से बाहर, क्यों? उस जमाने का मक्का है, आज का नहीं है, एक जगह पर सबको जाना है, यहाँ से तकसीम होना है, शाम वाले शाम की तरफ, इराक वाले इराक की तरफ, मदीने वाले मदीने की तरफ, तो ये जोफा कौन सा मकाम था? ये वो मकाम था कि जहाँ से तमाम हाजियों को अब अपने अपने मुल्कों की तरफ जाना होगा, यानी जंक्शन था, जोफा क्या था? जंक्शन, अभी जंक्शन पहुंचे नहीं है, सुनो, अभी जंक्शन पहुंचे नहीं, जोफा नहीं आया, इस खारदार वादी में दाखिल हुए, अल्लाह का रसूल ने हुक्म दिया, ठहर जाओ, ठहर जाओ, जहां जहां तक आवाज आ रही ठहर जाओ, यहीं बैठ जाओ, अल्लाह के रसूल कहां बैठ जाओ, बैठने की जगह नहीं, यहीं बैठ जाओ, बैठ गए अपनी चादरें बिछा बिछा के, अपनी अबाव को पैरों ने भी लपेट लिया, क्यों? गर्म हवा लग रही है पैरों से, झुलसा लिए, बैठा भी नहीं जा रहा चैन से, चादर तो बिछा लिए नीचे, कहीं कंकर चुभ रहे हैं, कहीं कांटे चुभ रहे हैं, कहीं पत्थर लग रहे हैं, बेचैन ताकि नींद न आ जाए, समझ में आ रही है बात? ताकि नींद न आ जाए, जागते रहो, अब सब बेचैन बैठे हुए, भाई क्या मसला क्या है, घर जाना है, खबर देनी है, हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब कोई मजाक है, खबर देनी है, मैं इंतजार में बताने की तारीख है, 17 को पहुंच जाऊंगा, 2 दिन का रास्ता है, किसी ने कहा 18 को पहुंच जाऊंगा, 3 दिन का रास्ता है, सबने तारीखें देख ली है भाई, उस जमाने में भी सबकी फ्लाइटों के वक्त मुकर्रर थे, कौन अपने इलाके में कब पहुंचेगा, अल्लाह के रसूल ने रोक लिया, अब बेचैन है कि नहीं है ना, ताकि ठहर जाओ यहाँ, अब कोई ऐलान नहीं होगा, क्यों? कहा जो पीछे रह गए उनको आने दो, उनको आने दो, अल्लाह के रसूल बहुत सारे आगे निकल गए, कहा जाओ घोड़ों पर, दौड़ो घोड़ों को, वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ, तो नजर साहब अल्लाह मकाम वाले जज हैं, घाट में से एक है, तो वो फरमाते हैं बहुत ही खूबसूरत जुमला यहाँ पर, क्या फरमाया? जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो कि यहाँ पहुंचे जहाँ ऐलान होने वाला है अली की विलायत का, जो आगे निकल गए उन्हें वापस लेकर आओ, यानी अल्लाह के रसूल ने अपने अमल से पहला ऐलान ये किया कि ना अली की विलायत से पीछे रहना, ना अली से आगे निकल जाना, मरकज पे कायम रहना, जो पीछे रहेगा जो पीछे रह जाएगा वो भी हलाक, जो आगे निकलने की कोशिश करेगा वो भी हलाक, मरकज पे जमा हो जाए, वापस मिंबर बना
نہ مکے سے نہ مدینے سے، منبر کہاں ہے؟ نہیں یہ تو بناؤ، نہیں ہے تو بناؤ، منبر کو بنانا پڑے گا تاکہ سب دیکھ لیں اعلان کرنے والے کو، کیونکہ حدیث ایسی آ رہی ہے نا، آیت ہی ایسی اتری ہے اللہ کے رسول پہ، آیت ہی ایسی آئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے پہنچا دیجیے لوگوں تک۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ایک ہی فعل ہے یہ، ڈنڈی مارنا ہے، اور نماز روزہ زکات ہے، زکات مجھے کہاں پہنچا دیجیے رسول، وہ تو پہنچا دوں گے اللہ کے رسول کے، حج کر کے تو آ رہے ہیں سارے کام کو پہنچا دیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اے حبیب اگر آپ نے پھر انجام نہ دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کار رسالت کی انجام، یعنی ایک ایسا کام ہے جس میں ساری عبادتوں کا انحصار ہے۔ علی نماز نہیں ہے، خدا کے بندو اب تو سمجھ لو، علی نماز نہیں ہے، جھگڑا نہ کرو وہاں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، بس علی کیا ہے؟ نمازوں کو بچانے والے کا نام ہے علی، روزوں کو بچانے والے کا نام ہے علی، عبادتوں کے گرد جو حصار ہے اس کا نام ہے ولایت علی۔ وہ جس جھگڑے میں تم پڑے ہو جھگڑے کا نام علی نہیں ہے، سمجھ میں آگے بات؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں، اتنا آسان ہے۔ غدیر خون جمع کر لیا، پالا ہوگا ممبر بنا، اونٹوں کے پالا 1 2 3 تاکہ پورا مجمع دیکھ لے، مجمع کو جلدی ہے، اعلان ہو گھر چلو بھئی، اعلان ہو گھر چلو، ایسے کیسے جاؤ گے؟ بیٹھو، آج تو امتحان ہے، ابھی تک علی نے مولا تو نہیں کہا، اسی کا تو جھگڑا تھا نا، لوگ خوش تھے کہ بعد میں وہ چاہیے کر لیں گے، انہیں کیا معلوم کہ ابھی ہونے کا والا ہے، اور اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ اتنا سخت اعلان ہے، اور اتنا سخت ہے، آج 1400 سال ہو گئے نہیں قبول کرتے، حدیث ہے پھر بھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ 1400 سال بعد کچھ 2-4 آدمیوں کی سمجھ میں آ گیا، 2-4 آدمیوں کی سمجھ میں، آپ دیکھتے رہتے ہیں انہوں کی ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، انہیں چلو خدا کا شکر ہے جو بات آپ غدیر خون میں سمجھ گئے تھے 1400 سال بعد 2-4 کی تو سمجھ میں آئی، 14 صدیاں نہیں ہیں سمجھنے میں کہ بھائی نہیں، رسول نے مولا کہا اس لیے مولا کہا کرو، میں علی کو ہمیشہ مولا کہتا ہوں، تو اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دیں، بھائی سمجھا دیجیے گا، چلیے احترام سے کہہ دیا تو ان کو بھی سمجھا دیجیے جو آپ سمجھیں کہ بھئی آپ بھی مولا علی کہا کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلو دیر آیت درست آیت دوسروں کی سمجھ میں آ جائے گا، بہت ساروں کی سمجھ میں آئے گا، یا جمع کیا الَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، رسول نے پہلا اعلان کیا منبر پہ پالان کا چوک، پالان کا منبر بنایا، بتا دیا کہ منبر کے لیے شرط نہیں ہے کہ شیشم کی لکڑی کا ہو، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، صلاح ایوبی کا بنایا ہوا ہو، عباسی کا بنایا، بنی امیہ کا بنایا، میں شرط نہیں، منبر مقام ابراہیم بھی منبر بن سکتا ہے، صفا اور مروا کی پہاڑی منبر بن سکتی، ایک درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی منبر بن سکتی، بات ہے حق کو بیان کرنے کی، اگر حق بیان ہو رہا ہے تو ایک پتھر بھی منبر ہے، منبر رسول ہے، اگر حق بیان نہیں ہو رہا تو مسجد نبی کا بھی منبر نہیں ہے، منبر رسول نہیں ہے، اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ حق ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں بیٹھا ہے، اور بھائی منبر رسول پہ بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے کہنے دو، ایسے کیسے کہنے دو، ایسے کیسے کہنے دو، ہم تو پہلے دن سے اس رسول کو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے نا، اگر حقدار بیٹھا ہے تو منبر رسول ہے، حقدار نہیں تو منبر رسول نہیں ہے، جو بھی ہو سمجھ میں آ رہی بات ہماری، زیادہ پالا کا منبر بنایا کہاں؟ جوفا سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جوفا نہیں ہے، جوفا آگے، جوفا لا کے ادھر کو ہو جائے گا، ادھر جمع کرو سب کو، ادھر جمع کرو تاکہ سب جاگتے رہے، بیدار رہے، پہلا اعلان
سب نے کہا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے نقشوں پہ ہم سے زیادہ حق میں تصرف رکھتے ہیں عجیب ہے یہ غیر خوب سب نے لکھا مورخین نے لکھا محدثین نے لکھا مانا ولیا مولا کے بارے میں دوست کرنا اللہ کے رسول نے 1,24,000 حاجیوں کو بٹھایا روکے رکھا 3 دن اس لیے روکے رکھا وہ یہ کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے والی شریف محبت کر لے گا جو مجھ سے دوست رکھتا ہے والی شریف دوستی کرتا ہے خدا کے مجھے یہ کیا کہاں کی لاتے ہو مسئلہ کیا ہے ہمیں بتاؤ کیوں علی نے خود کا انتخاب کیا معنی بدلو گے تفسیر بدلو گے تعبیر کرو گے جھٹلا نہیں سکتے کیوں جھٹلا نہیں سکتے کہ یہی تو وہ واحد حدیث ہے غدیر خود کی کہ جس کے راوی ایک نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 1,24,000 کسی کی جرأت نہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی محدث مولوی کی جرأت نہیں کہ ابھی سے غدیر خود کا انکار کر دے نہیں کر سکتا معنی بدل دے جو کہیں مرضی کرنا ہے کر حدیث کو نہیں بدل سکتا لفظوں کو نہیں بدل سکتا اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو انتظار کرایا اتنا عالم اسلام کو کہ جب سارا کونے کونے سے عالم اسلام سے لوگ جمع ہو جب یہ حدیث پڑھیے گا تاکہ جو بھی اپنے علاقے میں جائے 3 دن لیٹ جائے گا کیوں 3 دن لیٹ ہوا تھا ابھی بتا دو یہ آئیے کی پرواہ تھوڑی ہوئے ایسے لیٹ ہو گئی رسول کے حکم میں لیٹ ہو رہا ہے تو کیوں لیٹ ہوا آپ سنیے تمہارے نفسوں میں تو سے زیادہ حاکم ہوں سب نے کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول بالکل آگے تو سنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہاتھ پکڑ کے بلکہ یہاں تک کہ بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا کیوں اب یہ کہہ کے بھیج نہیں دیا کہ خیمہ لگاؤ بیٹھ میں علی کو لے کے حکم دیا کہ سب آ کے علی کا مبارکباد دو بخن کا کلمہ کوئی تاریخ سے نکال نہیں سکتا بخن کے اپنا علی بن طالب ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آج آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے مبارکباد دی نا سب نے مبارکباد دی لیکن چیک کرنا چاہتے تھے دل سے دل میں قبول نہیں کر پا رہا تھا کوئی روح سے علی قبول نہیں کرنے دے رہا تھا کیسے چیک کیا جائے باہر آ کے پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ کیا ہوا ساری زندگی علی کو اپنے برتر رکھا اب جانے سے پہلے پھر علی کو اوپر اب جب پروپیگنڈا شروع ہوا تو ایک بیچارہ خودکشی کے لیے تیار ہو گیا بیچارہ کیا معلوم تھا بیچارہ تو یوں میرے منہ سے نکل گیا وہ معلوم تو تیار کیا پوچھا دیکھا کہ یہی چل پاتی ہے یہ ذرا جلدی جائے گا اس ٹائم پہ خود تو نہیں جاتے اب ہوتا ہے ایسے میدان میں خود ہلاکت کے میدان میں بڑے ہوشیارے کبھی بھی نہیں جاتے دوسروں کو تیار کر کے اپنے بچے تو باہر ہے نا اپنے بچے امریکہ میں برطانیہ میں دبئی میں لاڈلے لاڈلیاں سب وہاں پڑے دوسروں کے بچے قربانی دو ابا کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ لفظ نکل گیا برداشت کر لے کبھی کبھی ہو جاتا ہے صرف ہو جاتی ہے آپ قربانی دو بھائی آپ نے بولا آپ قربانی دو آپ کے بچے فالتو ہیں ان کے بچے امریکہ کے لیے لندن کے لیے دبئی کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات لہذا خود نہیں آئے یہ رسم وہیں سے چلی اپنی اپنی سنت ہے یہ علی اور اولاد علی ہے کہ پہلے خود قربان ہونے کے لیے جاتے ہیں بعد میں دوسروں کو پہلے حسین اپنے بچے
اس کو تیار کر دیا نعمان بن حارث سے پاری حارث سے نعمان نے کہا یہ تو پورا وہ جناب غصے میں جاہل آ گئی بدو اور وہ غصہ ہو گیا یہ جو ان پر مسلط کیا ہے اللہ کی یا آپ نے اپنی طرف سے کیا بدتمیزی کا لگا رسول کو غصہ نہیں آتا آپ نے بارے لیکن علی کو کوئی کچھ کہتے یہ برداشت کا رسول سے غصے میں جلال میں اللہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو کہتا ہوا خیمے سے باہر نکلا کہ اللہ کا حکم ہے تو آسمان سے پتھر آئے مجھ پہ علی کے دوست میں مانگا تھا نا اللہ نے بھی دیر نہیں لگائی علی کی دشمنی میں مانگا تھا نا دیر نہیں لگائی نکلا پتھر آیا سر سے پار ہوتا ہوا نکل گیا ڈھیر ہو گیا جنہوں نے چڑھا کے بھیجا تھا نا سب مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گیا اب 1,24,000 3 دن کیوں روکا بھائی 3 دن روکنے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس 1,24,000 آدمی کتنی دیر لگائے گا ہمارے پاس دینے میں بھائی خیمے میں آ رہے ہیں ایک کر کے آ رہے ہیں سارے گروہ کی صورت میں آ رہے ہیں ہمارے پاس دینے 3 دن لگے تو 3 دن تاخیر ہوئی نا تو یہی تو اللہ کا رسول چاہتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے کہ اتنی دیر ہو کہ جب اپنے علاقوں میں جائیں گے تو لوگ یہی پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی حج کی باتیں بعد میں پہلا سوال ہوگا دیر کیوں ہوئی تو یہ جواب دینے والا بھی باقی باتیں بعد میں بتائے گا پہلے بتائے گا کہ دیر کیوں ہوئی بھائی کیا کریں اللہ کے رسول نے روک لیا تھا غدیر خون کے میدان میں کیوں روکا تھا وہ اعلان کرنے کے لیے روکا تھا من کنت مولاہ وہذا علی مولا اب سنو شیر پہ شروع کیا تھا شیر پہ ختم کرنا سب نے لکھ دیا پڑھا کسی نے نہیں آپ لوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے لکھ دیا پڑھا نہیں خدا کے بولو پتہ نہیں کسی چیز ہے ایسی مورخین لکھ رہے بعد میں خیال آیا کہ یہ کیا لکھ دیا نہیں تو آنے والوں کو خیال آیا کہ ہمارے والے نے کیوں لکھ دیا اس لیے لکھ دیا مرا پھنسوا دیا ہمیں ان لوگوں کے سامنے دلیل مل گئی تو سنا ختم کر رہا ہوں میرے دوست عباس زیدی کے دو شعر ہیں جب دوسرے کے شعر ہوتے ہیں میں اسی لیے نام لے لیتا ہوں تاکہ تو میں خود بھی کہتا ہوں تو کبھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے شعر کو آپ میرا سمجھ بیٹھے تو عباس زیدی صاحب کے دو شعر پیش کر رہا ہوں اور تقریر ختم ہو گئی اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں یہ محدث ان کے لیے اے توجہ سے ہمیشہ یاد رہیں گے یہ دو شعر تمہیں اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں عقدہ حکمت ودا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے عقدہ حکمت ودا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں ہے نا ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے مولانا سید حسن ظفر تقوی صاحب جو آپ کے اذہان عالیہ کو ذکر محمد والے محمد سے منور فرما رہے تھے